السلام علیکم. سی ایس ایس پریپریشن فورم. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، سی ایس ایس اسلامیات. اس کا کیا سلیبس ہے، آپ نے اس کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، اینڈ واٹ آر دا امپورٹنٹ فیکٹرز وچ would help you to score more than 70 marks in اسلامیات. Okay, I scored more than 70 marks in CSS after following a strategy which I think is easy to adopt for all aspirants. Okay, تو یہ ہے سلیبس میں نے سارا یہاں پر جو ہے اپلوڈ نہیں کیا. سمجھانے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے سی ایس ایس کا سلیکٹ کریں گے تو اس کا جو ایف پی ایس سی کا جو ریکمینڈڈ سلیبس ہے، جو ریکمینڈڈ بکس ہیں، جو سلیبس آؤٹ لائن کی ہوئی ہے، گیون ہے، سب سے پہلے جو ہے آپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں اس کو ریڈ کریں. پھر یہ دیکھیں کہ آیا کہ آپ کا اس چیز کے اندر انٹرسٹ ہے یا نہیں. آپشنس کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کمپلسری کے اندر تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے نا. تو آپ نے آپشنس کے اندر اس طرح سے اپنا سبجیکٹ چوز کرنا ہے اور سیکنڈ پاس پیپرز دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، فور ایگزامپل آپ کا بی ایس ہے کیمسٹری کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سی ایس ایس کے آپ پیپرز دیکھیں گے کیمسٹری کے اندر، اگر آپ دیکھتے ہیں بھی میں اتنا اس کے اندر جو ہے کمال نہیں کر سکتا یا کمال نہیں کر سکتی یا اس کو جو ہے نا اس طرح سے اٹیمپٹ نہیں کر سکتی، دین یو شوڈ ناٹ گو فار کیمسٹری. اوکے، تو اس طرح سے اپنے پاس پیپرز اور گیون آؤٹ لائن کو دیکھنا ہے کس کی سلیبس کی. خیر، اسلامیات کی طرف آتے ہیں. یہاں پر میں نے 2 سلائڈز لی ہیں جو سلیبس ہے ہمارا اسلامیات کا، سی ایس ایس کا، اس کا. تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنا جو ہے سلیبس جو ہے اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ایف پی ایس سی سے. اوکے، اور جو آپ کا جس پیپر کی تیاری کرنے جا رہے ہیں، آیا کمپلسری ہے یا آپشنل ہے، آپ نے اس کی آؤٹ لائن سامنے رکھنی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کر چلنا ہے. اوکے، تو اسلامیات کے سلسلے کے اندر انٹروڈکشن ٹو اسلام، ٹھیک ہے، کنسیپٹ آف اسلام، یہ چیزیں آپ نے یہ ہیڈنگز اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی ہے کہ یہ جہاں آئیں گی میں ان کے جو ریلیونٹ جو مٹیریل ہوگا، جو نوٹس ہوں گے، اس کو وہاں پک کروں گا اور ان ہیڈنگز کے ساتھ جو ہے نا اس کو جوڑتا جاؤں گا وہ اپنے نوٹس کے اندر. A4 سائز پیپر کے اوپر آپ نوٹس بنا رہے ہیں یا رجسٹر کے اوپر بنا رہے ہیں یا ورڈ ڈاکومنٹ کے اندر آپ لکھ رہے ہیں. اوکے، تو یہ ریکوائرڈ مٹیریل ہے. ایف پی ایس سی وانٹس یو ٹو اسٹڈی اسلامیات ان دا گیون کنٹیکسٹ. اوکے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ہی بک پڑھیں گے. جو عموماً ہماری عوام کیا کرتی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ ایک ہی بک پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ بھئی اس پیپر کو اس طرح سے اٹیمپٹ کیا جائے جس طرح سے وہ کسی یونیورسٹی کا جو ہے نا بی ایس پروگرام کا کوئی پیپر دے رہے ہیں. بردرز اینڈ سسٹرز، دس از سی ایس ایس. یو نیڈ ٹو اسٹڈی ویل. یو نیڈ ٹو گو ان ٹو دا ڈیپتھ آف دا ٹاپک اور سبجیکٹ. اوکے، تو اس کو تھوڑا سا سیریس لے کے چلیں. لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بولتا ہوں کہ سی ایس ایس ریکوائرز اسمارٹ اسٹڈی. اوکے، ٹھیک ہے، اسمارٹ اسٹڈی. ہارڈ ورک آپ سے نہیں مانگتا، اسمارٹ ورک مانگتا ہے. تو اسمارٹ ورک کیا ہے، آپ جو ہے نا یہاں وہاں کی چیزیں چھوڑیں اور جو ریکوائرڈ چیز ہے ایف پی ایس سی کی اسی کے اوپر ہی آپ فوکس کریں. اسی طرح سے ہم سی ایس ایس کے جب ایسے کی ہم بات کرتے ہیں انگلش کی، تو وہاں پر اکثر ہم دیکھتے ہیں جو ٹیچرز ہیں، جو مینٹورز ہیں، آپ کے آؤٹ لائن کو کراس کر دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار ریکوائرڈ جو ٹاپک تھا آپ نے اس کو ڈائسیکٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، جو ریکوائرمنٹ تھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ آپ نے سب کچھ لکھ دیا. تو اسی طرح باقی سبجیکٹس کے اندر بھی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کی طرف جائیں اور اس کو دیکھیں بھی ریکوائرڈ کیا ہے آپ سے. تو انٹروڈکشن ٹو اسلام، کنسیپٹ آف اسلام، امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف. دیکھیں یہ وہ امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف، آپ کو ایسا کوئی ٹاپک نہیں ملے گا کسی بھی بک کے اندر. ٹھیک ہے، جو ہمارے اب جو ماشاء اللہ سے میرے جو کلیگز ہیں جو پاس کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کی بکس آ رہی ہیں، وہ اس ٹاپک کی ہیڈنگ دے دیں گے اور اس ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو 2-3 چیپٹرز بھی ساتھ لکھ کر دے دیں گے. لیکن میں پھر آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ جو ہے جو ریکمینڈڈ سلیبس ہے کس کا، ایف پی ایس سی کا، آپ اس کی طرف جائیں اور اس میں سے یہ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. تو اس کو ہم بولتے ہیں کوالٹی مٹیریل کی طرف آپ جائیں اور اس کو آپ اسٹڈی کریں. اوکے، ڈفرینس آف دین اینڈ ریلیجن، distinctive aspects of Islam, Islamic beliefs and its impact on individual, society and the fundamental of Islam. تو اس طرح سے آپ اپنے ٹاپکس کو ڈائسیکٹ کرنا ہے لازمی. اوکے، نیکسٹ ہے اسٹڈی آف سیرہ. میں نے کچھ چیز کے اندر سلائڈز ڈالی ہیں، زیادہ نہیں ڈالی. اصل میں اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا تھا آپ کے ساتھ.
Study of Seerah of Prophet Muhammad, peace be upon him, as a role model for individual, ڈپلومیٹ، ایجوکیٹر، ملٹری اسٹریٹجسٹ اینڈ پیس میکر. دیکھیں جب ہم اسلامیات یا دینیات ڈفرینٹ جو ہے نا کانٹیکس کے اندر بات کی جائے تو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر اس طرح سے ہمیں کبھی سمجھایا نہیں گیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ بھی ان کی کوئی ایک کریکٹر تھا، کوئی پرسنالٹی تھی. ایجوکیٹر کے طور کے اوپر، ملٹری اسٹریٹجسٹ کے اوپر ہمیں بالکل نہیں بتایا گیا. پیس میکر کے طور کے اوپر ہمیں جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم بات کریں گے، سی ایس ایس لیول کی بات کریں گے تو پیس میکر ہے کہ یہ جو پہلو تھے ہمیں پڑھائے گئے ہیں، لیکن ہمیں وہ کیا کہتے ہیں وہ راستہ نہیں دکھایا گیا. کبھی یہ بھی ایک پہلو تھا، اس طرح سے دیکھنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم صلح حدیبیہ کی بات کرتے ہیں تو ایز اے پیس میکر، ٹھیک ہے، اور اسی صلح حدیبیہ کے اندر آپ کو ملٹری اسٹریٹجی بھی ملتی ہے. جب آپ اسلامیات پڑھیں گے یا میرے لیکچرز آپ اس پلے لسٹ کے اندر دیکھیں تو اسلامیات کے ہیں تو دیکھیں گے کہ آپ نے جب صلح حدیبیہ کیا تو اس کے پیچھے پیس میکنگ بھی تھی مکہ کے ساتھ، لیکن ملٹری اسٹریٹجی بھی تھی، کیونکہ مکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ پیس ہو جائے گا، ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد مکہ جب کسی اور جگہ یعنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اسلام کی اشاعت جو ہے، جو تبلیغ جو ہے، جو دوسرے امپائرز تھے، رومن امپائر تھا، پرشین امپائر تھا، تو ان کی طرف جو اپنے انوائس بھیجے تھے. تو کیونکہ اگر کسی کی طرف سے کوئی ریئیکشن آیا تو مکرز ان کی ہیلپ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ صلح حدیبیہ کے طور کے اوپر ہماری ان کے ساتھ جو ہے نا صلح ہو گئی تھی 10 سال کے لیے. تو کیا ہوا؟ تو ملٹری اسٹریٹجی تھی. ایز این ایجوکیٹر یہ چیز ہم نے پڑھی ہے کہ بھئی غزوہ بدر کے اندر بھی آپ 10 مسلمان بچوں یا بچیوں کو پڑھائیں گے تو آپ جو ہے نا 10 مسلمانوں کو پڑھائیں گے تو آپ جو ہے آزاد ہیں، اگر آپ جو ہے نا اس کی بس رقم ادا نہیں کر سکتے ایز اے ڈپلومیٹ، ایز این انڈیویجول. ٹھیک ہے، اوکے. تو اس طرح سے آپ نے اپنے جو ٹاپکس کو ہے ڈیسیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو پہلو ہے، جس طرح ہم سی ایس ایس کی جب میں پھر ایسے کی طرف جاؤں گا جو 5 Ws کی بات کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہو، ویئر، وٹ وغیرہ. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، پیر حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، تو اس کے اندر آپ نے یہ پہلو دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کی ریسرچ ہوگی. اچھا، نیکسٹ ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام. میں زیادہ ڈیٹیل کے اندر جو سلیبس ہے اس کو میں نے آگے نہیں لے کر گیا. یہ 2 سلائڈز میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی طرف رکھی ہیں، آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے اپنے سلیبس کو کس طرح سے ریڈ کرنا ہے، کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے. اوکے، اب چلتے ہیں بھائی اسلامیات کو آپ نے کس طرح سے 70+ مارکس جو ہے اسکور کرنا ہے. ٹھیک ہے، آئی اسکورڈ مور دین 70 مارکس بیکاز آئی اسٹڈیڈ اکارڈنگ ٹو دیز پوائنٹس. اوکے، اسلامیات ایک کنسیپچول پیپر ہے، کوئی میتھس کا پیپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی فارمولے اس کے اندر نہیں لکھنے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کنسیپٹ کے اوپر کہ آپ نے ایک چیز کو کس طرح سے پڑھا ہے، اس کو انالائز کس طرح سے کیا، اس کے اندر آپ نے کون کون سے پہلو پڑھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایس ایس کے اندر جب بھی کوئی کوشچن آ رہا ہے آج کل 2015 کے بعد سے، تو وہ سیدھے سیدھے سوال نہیں پوچھتا. ایک ہی سوال کے اندر بہت سارے فریزز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر کے پھر کرکس کے اندر آپ نے جو ہے نا اپنا کوئی آرگومنٹ یا کنکلوژن جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. وہ آپ سے یہی چیز ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کریٹیکلی انالائز کریں. تو کنسیپچول پیپر ہے. جس طرح سے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، ہم نے پیچھے ابھی جو پچھلی سلائڈ کے اوپر پیچھے چلتے ہیں، یہ جو چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، یہ ہے کریٹیکل انالیسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا. اوکے، تو کنسیپچول پیپر ہے، ہر ڈومین کے اندر آپ نے اس کو دیکھنا ہے لازمی. اوکے، it tests your understanding of Islam as a complete code of life. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کوالٹی مٹیریل پڑھیں گے، ریکمنڈڈ بکس پڑھیں. اوکے، میں آگے چل کے آپ کا ڈسکس کروں گا کہ آپ نے کون سی بکس پڑھنی ہیں جو آپ کے لیے ایزی ہے، آپ ایزیلی بائی بھی کر سکتے ہیں اور ایزیلی آپ جو ہے نا اسے سمجھ بھی سکتے ہیں. آنسرز should show modern relevance, discuss Islam guidance on issues like governance, women's rights and economy. جب بھی آپ اسلامیات پڑھ رہے ہوں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کی اگزامپل آ جاتی ہے، کوئی آپ کے پاس آپ وہاں پر کوئی حدیث اس طرح کی پڑھتے ہیں یا قرآنی آیات آپ کے پاس آ جاتی ہے، یا کوئی ایسا قصہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے دوسرے پروفٹس سے ریلیٹڈ، تو اس کو ماڈرن ایرا کے اندر آپ کس طرح لے کر جائیں گی، یہ چیز میں نے یہاں پر بتائی ہے کہ آپ کو آتا ہو کہ اس سے آپ نے کس طرح جوڑنا ہے. اوکے،
ایگزامینر ایکسپیکٹس کلیئرٹی لاجک اینڈ کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ. یہ چیز میں آپ کے ساتھ ہر سبجیکٹ کی جب بھی میں تیاری کرا رہا ہوں تو میں ریکویسٹ بار بار یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ کائنڈلی کریٹیکلی انالائز کریں, روٹ لرننگ کی طرف نہ جائیں. نوٹس 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 جو ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نوٹس دیں, بھائی میں نہیں دوں گا نوٹس. میں اپنے نوٹس آپ کے ساتھ شیئر لیکچر کے اندر کر لوں گا. کیوں کہ آپ میرے نوٹس کا رٹا لگا لیں گے, لیکن جو چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا, کیونکہ میں پھر کوشش کیا کروں گا, میں جو 6-7 کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں جس سے میں نے اسلامیات تیار کی, میں وہ اس کا کرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نا. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اکیلا آپ کسی ایک منٹور کے اوپر ایک بک کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں. اوکے, آپ اپنی سیلف اسٹڈی جو سیلف ریسرچ ہے اس کے اوپر لازمی فوکس رہیں. آپ کو ریسرچ کرنا آتی ہے, جب آپ ریسرچ کرنا سیکھیں گے تو آپ جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں, آپ کو برین اسٹارم کرنے کے اندر بڑی آسانی ہوگی, کیونکہ آپ وہ چیزیں آپ کی نظروں کے آگے سے گھومی ہوں گی, آپ نے پڑھی ہوں گی, ڈھونڈا ہوگا, پھر آپ نے ان چیزوں کو نوٹس کے اندر لکھا بھی ہوگا, اور جو چیز آپ نے لکھ لی, ٹھیک ہے, تو وہ چیز آپ کبھی نہیں بھول سکتے. تو کوشش کیا کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اپنے نوٹس کے اندر اس کو آپ, ٹھیک ہے, جو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ یہ نہیں کہ اب ایسے فارم کا لکھنا شروع کر دیں, بلٹس پوائنٹس کے اندر کی ورڈ جو ہے نا وہ آپ لکھیں, اس طرح سے شارٹ نوٹس بنائیں. اچھا, میری جو ریکمنڈیڈ بک ہے وہ ہے ایف پی ایس سی کی طرف سے. ایف پی ایس سی کی بھی ریکمنڈیڈ بک ہے, ڈاکٹر حمید اللہ کی بک ہے, انٹروڈکشن ٹو اسلام. میں نے جو ساتھ ایک اور بک پڑھی تھی ان کی, وہ تھی ایمرجنس آف اسلام. یہ بھی پڑھی تھی, ایمرجنس آف اسلام اور انٹروڈکشن ٹو اسلام. میرے جو لیکچرز یہاں پر یوٹیوب کے اوپر شیئرڈ ہیں وہ ایمرجنس آف اسلام کے اوپر بھی ہیں, اور انٹروڈکشن ٹو اسلام میں نے اپنے نوٹس جو ہے نا ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اگر آپ وہ نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو آپ یہ 2 بکس جو ہیں لازمی بائی کریں. اگر آپ ایمرجنس آف اسلام نہیں بھی لیتے تو انٹروڈکشن ٹو اسلام مسٹ لیں, یہ ایف پی ایس سی ریکمنڈیڈ بک ہے. ڈاکٹر حمید اللہ کی جو پرسنالٹی ہے, جو ان کا لٹریری ورک ہے, جیسے ہی آپ یہ بک شروع کریں گے یا جب آپ اسلامیات کی تیاری شروع کریں گے تو آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ بہت بڑے اسکالر ہیں اسلامیات کے, بہت بڑے اسکالر تھے, لیکن ان کا جو دیا ہوا جو نالج ہے, جو بکس ہیں وہ آج بھی جو ہے نا تمام جو لوگ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو فکر کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اچھا, اٹ اسٹرینتھنس یور انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ریشنل اینڈ ہیومنسٹک اسپیکٹس. ریشنیلٹی کے اوپر ہمیں اسلام سمجھایا گیا ہے ان کی بک کے اندر. اچھا, میں اس کے علاوہ کون سی بک ریڈ کی تھی, کیمبرج کی او لیولس کی اسلامیات کی بک ہے, تھامس ڈریپر, آئی تھنک تھامس ڈریپر ہیں, 2 رائٹرز ہیں, ان میں سے ایک رائٹر تھامس ڈریپر ہے, تو آپ نے وہ بھی آپ بائی کر لیں, لازمی بائی کر لیں. اچھا, اس کے علاوہ کمبائننگ دیز وتھ سی ایس ایس مٹیریل گیوز اے بیلنس اینڈ کمپلیٹ پریپریشن. اس کے علاوہ ایک اور بک ہے انور ہاشمی صاحب کی, کون سی, آئیڈیالوجی آف اسلام. اوکے, یہ آپ لازمی بائی کریں. یار میں کہتا ہوں بہت 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 کمال کتاب ہے, یہ آپ لازمی بائی کریں. تو آپ نے جو بکس پڑھنی ہے وہ ایف پی ایس سی ریکمنڈیڈ بکس پڑھنی ہے, اور سیکنڈ وہ بکس پڑھنی ہے جو آپ کے جو ماڈرن ایرا ہے اس کے ساتھ آپ کو نالج دینا. آپ جو ماڈرن ایشوز چل رہے ہیں, جو کرنٹ ایشوز ہیں آج کی دنیا کے اندر, ایون اف اینی آف یو از لیونگ ان پاکستان, جو ہمارے گورننس ایشوز ہیں, تو اس کو آپ اسلامیات جب پڑھ رہے ہیں, جب اس کے ساتھ کس طرح سے آپ گورننس کو کس طرح سے ریلیٹ کریں گے اور کس طرح سے بیٹر کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے ایک اچھا رائٹر پڑھا ہونا, آپ کا پڑھا ہونا بہت ضروری ہے. دیٹ از وائی ایف پی ایس سی سیز پلیز ریڈ or prepare Islamiyat from our given books, recommended books. Okay, read a variety of material, that is good. Go beyond one author, read multiple perspectives that I shared with you in a previous slide. Use authentic Islamic websites, journals اور current articles. جب آپ پڑھ رہے ہوں گے, ڈیلی پڑھ رہے ہوں گے, تو نیوز پیپرس کے اندر بھی آپ کو آرٹیکلس ملیں گے اسلامیہ سے ریلیٹڈ, ریلیجن سے ریلیٹڈ, جو آپ کے جو ماڈرن ایشوز ہیں, کرنٹ ایشوز ہیں, جو ریلیونٹ ایشوز ہیں, جن کے اندر اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن اوتھینٹک اگر آپ گوگل سے پڑھ رہے ہیں تو اوتھینٹک ویب سائٹس کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, ریسرچ پیپرز اوتھینٹک اٹھائیں. اوکے, اسٹڈی کنٹمپریری ایشوز لائک سوشل جسٹس, ہیومن رائٹس, سائنس ان دا لائٹ آف اسلام. لازمی, یہ پھر وہی بات آگئی کریٹیکل تھنکنگ والی, میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ جب آپ اسلامیات پڑھ رہے ہوں گے تو یہ زاویہ آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں لازمی, تاکہ آپ کو بعد میں کریٹیکلی انالائز کرنے کے اندر آپ کو
آسانی ہو. براڈر ریڈنگ میکس یور آنسرز اوریجنل اینڈ ویل ریزنڈ. یہ چیز چاہیے اس کو آپ سے, ویل ریزنڈ آنسرز چاہیے. ایف پی ایس سی ریکمینڈیڈ بکس, پہلے میں نے آپ کے ساتھ پہلے 3 بک شیئر کی ہیں, اس کے علاوہ ٹھیک ہے یہ میں نے پڑھی تھی, یہ 2 میں نے نہیں پڑھی, لیکن جو ہے ان کی تعریف میں نے بہت سنی ہے. لیکن آپ یہ تینوں نہیں بھی پڑھتے, اگر نہیں پڑھتے تو اگر وہ آپ 3 بکس پڑھ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کے لیے انف ہے, انف ہے. زیادہ تر عوام یہ پڑھتی ہے, اور ماشاءاللہ یہ کتاب بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. لیکن جو ہے نا میں نے وہ 3 پڑھی تھی, تو وہ ایزی ہے سمجھنے کے اندر بھی, اور ماڈرنٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ماڈرن ایشوز ہیں اس کے ساتھ وہ زیادہ ریلیونٹ ہے. لیکن یہ لازمی, آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ لازمی پڑھیں. اوکے, دیز بکس پرووائڈ اے ڈیپ فلاسفیکل اینڈ پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف اسلام. اچھا, اس کے علاوہ جو آپ نے آنسر دینا ہے اسلامیات کا, دیکھیں وہ 5 پیجز ہوں, آپ نے ٹائم دیکھیں, آپ نے ٹائم کے مطابق چلنا ہے. 25 منٹس کے اندر آپ نے ایک جو ہے آنسر دینا ہے, تو اس کے مطابق آپ کو میں یہ بولوں گا کہ 5 شیٹس ہوں, اور ہر آنسر کے اندر آپ نے کم از کم آپ کو میں یہ بولوں کہ 2 سے 3 قرآنی آیات لازمی ہے اس کے اندر ہونی چاہیے. اور قرآنی آیات کا آپ ترجمہ لکھیں, اگر عربی نہیں آتی تو آپ صرف ترجمہ لکھ دیں. اوکے, اور اگر آپ کو جو ہے نا آیت نمبر یا وہ یاد نہیں ہے, صورت یاد نہیں ہے, تو القرآن کر دیں, لیکن لکھیں ضرور, ریفرنسز لازمی دیں. 1 یا 2 آیات اور ایک یا 2 احادیث آپ لازمی لکھیں. آئی ریکویسٹ یو اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اوکے, Arabic text is not required, only English translation is enough. Again I am saying, آپ جو ہے نا کنفیوز نہ ہوں, میں اس چیز سے گزرا ہوں. I scored الحمدللہ ویری گڈ مارکس ان اسلامیات ان CSS. اوکے, تو مہربانی کر کے میری بات مان لیں. ایگزامپل آیت, میں آپ ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کیا, the most honored of you in the sight of Allah is the most righteous of you. قرآن 49:1-3. ٹھیک ہے, میں نے عربک نہیں لکھی, جسٹ جو ہے ترجمہ لکھا. اگر مجھے یہ یاد نہیں بھی ہے آیت اور سورہ نمبر تو میں صرف القرآن کر دوں گا. حدیث, the best among you are those who have the best attitude or character or behavior towards other Muslims. اوکے, تو یہاں پر میں لکھ دوں گا حدیث یا سینگ آف پروفٹ. رائٹ اسلامیات, ہاں یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھی آیا اردو کے اندر کیا جائے یا انگلش کے اندر اٹیمپٹ کرنا ہے. میں نے انگلش کے اندر اٹیمپٹ کیا تھا کیونکہ اس کی کامن سینس پر ایک لاجک ہے. تو کیا ہے کہ آپ باقی سارے پیپرس انگلش کے اندر کر رہے ہیں, وکیبلری آپ کی ڈیولپ ہے تو اس کو بھی انگلش کے اندر کرنا چاہیے, بہتر ہے. لیکن آپ اردو کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بیٹر ہے. دونوں آپشنس ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, ڈیولپ کمانڈ اور اسلامک وکیبلری, turn the paper in English for consistency with other CSS subjects. That is why I opt English. Okay, word literal translations, write in natural and academic English. Flowery English آپ سے نہیں چاہیے, مشکل vocabulary نہیں چاہیے. maintain formal tone, coherence ہو, سب سے چیز ایسے سے لے کے باقی تمام سبجیکٹس کے اندر coherence ہو تو through out your answers. اوکے, آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ نے مجھے ادھر 7451614 آپ نے ادھر جو ہے مجھے واٹس ایپ کر دینا ہے. ہو سکتا ہے میں رپلائی کر دیں, میرا اسسٹنٹ رپلائی کر دے, بٹ آپ کی جو بھی کوئری ہوگی آئی ووڈ ہیلپ یو. اوکے, تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ اگر کوئی کویشچنز ہیں آپ نے پریپیئر کرنا ہے تو اگر پلے لسٹ آپ یہاں پر کھولیں گے تو پلے لسٹ کے اندر آپ کو اسلامیات کی ٹوٹل ایک پلے لسٹ ملے گی. آپ وہاں پر اپنا پورا اسلامیات بھی پریپیئر کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات, کسی ایک سورس کے اوپر آپ نے ڈپینڈ نہیں کرنا. میرے لیکچرز بہت ہی اچھے ہوں گے, میں نے 6-7 بکس بھی ڈسکس کی ہوں گی, ریفرنسز بھی آپ کو دیے ہوں گے, لیکن پھر بھی سیلف اسٹڈی کی طرف آپ نے لازمی جانا ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.